بات عرض کی تھی کہ نابالغ بچوں کے نیک اعمال کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ نابالغ بچوں کے نیک اعمال کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اس کے ماں باپ کو۔ وہ دن کو دکان پہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، شام کو مزدوری لے کے آتے ہیں یا مہینے کے بعد تنخواہ لے کے آتے ہیں، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں کما کے کھلا رہے ہیں۔ وہ ماں باپ کے لیے کما کے لاتے ہیں، کما کے ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ماں باپ کے لیے کمائی کر سکتے ہیں، اور وہ کمائی ان فیکٹری والوں کے کام کرنے والوں کی کمائی سے کہیں زیادہ ہے۔ میں مثال دے کے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بڑا بچہ ہو کسی کا، وہ دکان پہ جائے اور کافی بڑا زیادہ نفع کما لے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ایک دن کا کما لے، اور ایک بچہ اسی بندے کا مسجد مدرسے میں چلا جائے اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے۔ اب دونوں شام کو واپس آئیں تو ابو دونوں سے پوچھے کہ ہاں بھی تو نے آج کیا کمائی کی؟ وہ کہے کہ میں نے آج ایک دن میں 1,00,000 روپیہ کمایا ہے اور وہ بچا کر کے گھر میں لایا ہوں۔ اور دوسرا کہے کہ میں آج ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ کے آیا ہوں۔ تو اگر خدا کے لیے پوچھا جائے، سوچا جائے، تو 1,00,000 روپیہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں آخر ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ختم نہیں ہوگا، رکھا رہے گا، تو بندے مر جائیں گے، وہ پڑا رہے بے شک، کس کام کا ہوگا؟ لیکن وہ ایک آیت قرآن مجید کی اللہ نے قبول فرما لی تو وہ سارے گھر والوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ ان کی موت ایمان پر آئے۔ ساروں کے لیے ایک آیت بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اتنا بڑی کمائی ہے اس بندے کی جو نیک عمل کرتا ہے۔ پھر نیک عمل معصوم بچوں کا ہو، بے گناہ کا ہو، اور ہو بھی رمضان مبارک کے مہینے میں، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 1 کا 70 تو رمضان میں عام ہے نا، 1 کا 70 تو ایک عام ضابطہ ہے، لیکن جو قبول ہو جاتا ہے اس کے لیے 700 ہے، اور اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑھاتا رہے گا جس کے لیے جتنا چاہے گا۔ اللہ جس کے لیے جتنا چاہے گا اپنی بینک میں اس کی نیکیوں کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک مٹھی کھجور کی دی تھی اللہ کے راستے میں، تو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر وزن اس کی نیکیوں کا ہوگا، تو وہ حیران ہو جائے گا یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی تھیں۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ جو تو نے ایک مٹھی دی تھی کھجوروں کی، اللہ نے وہ قبول کر لی، وہ بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، تو اتنا بڑھ گئی ہے۔ بخاری شریف وغیرہ حدیث کتاب میں مثال آتی ہے، جیسے گھوڑا بچہ دیتا ہے، گھوڑی کا گھوڑا بچہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بڑھتا بڑھتا کتنا بڑا، کتنی قیمتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ مسلمان کی نیکی کو ایسے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں وہ رمضان مبارک کو قیمتی بنائیں، رمضان مبارک میں ذکر کیا کریں، رمضان مبارک میں تلاوت کیا کریں، رمضان مبارک میں نیک کام کیا کریں، سحری افطاری کی خدمت کیا کریں، خود روزہ رکھنے کی مشق کیا کریں۔ جیسے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانی ہے مشق کے لیے، فرض تو نہیں ہے اس پر، تو چھوٹے بچوں پر روزہ فرض تو نہیں لیکن مشق رکھ سکتے ہیں، جمعہ کا رکھ لیا، جمعرات کا رکھ لیا، دن ٹھنڈا ہوا پھر رکھ لیا۔ اس طریقے سے روزہ رکھنے کی عادت بنانی چاہیے، مشق کرنی چاہیے، اور نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کریں گے ہمیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن ہم اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں، چاہے ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، چاہے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تب بھی۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ میں اگر نیکی کرتا ہوں تو میری 7 نسلیں جو میرے سے اوپر، باپ، دادا، پردادا، اوپر 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 7 نسلوں کو، چاہے وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، تو میری نیکی کا ثواب ان کو فوراً مل جاتا ہے، اور سب کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں بشرطے کہ وہ مرے ایمان پر ہوں۔ اسی طریقے سے جو بندہ نیکی کرتا ہے 7 نسلیں آگے، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نیچے، یوں آگے 7 نسلوں تک اس کی برکتیں رہتی ہیں۔ مثال مشہور ہے، قرآن مجید کا واقعہ موجود ہے سورہ کہف کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب کسی گاؤں میں پہنچے اور بھوک لگی ہوئی تھی، تو ان کو کہا ہمیں روٹی دو، تو ان کا روٹی ووٹی ہم مولویوں کو نہیں دیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ مولویوں کو روٹی ووٹی، دونوں مولوی تھے نا، دونوں نبی تھے، ہم روٹی مولویوں کو نہیں دیتے۔ تو مولوی روٹی مانگتے ہیں لیکن روٹی نہ دینے پر جھگڑتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
خضر علیہ السلام دونوں ساتھ ہیں، تو خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے، تو دیوار کو دوبارہ گارا بنا کے دونوں محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دیوار اس کی سیدھی ٹائٹ بنا دی بالکل صاف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام کو، اللہ کا بندہ ان لوگوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، اتنی مزدوری تو لے لیتے کہ روٹی کھا لیتے، اتنی مفت میں ان کی دیوار بنا دی۔ تو اب قرآن مجید نے جو اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ دیوار کیوں بنوائی گئی، فرمایا اس لیے کہ یہاں اس دیوار کے نیچے 2 معصوم یتیم بچوں کے لیے کوئی چیز ان کے ماں باپ نے دفن کی ہے، وہ اس کے نیچے ہے، اور ان کا باپ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے وہ مر گیا، لیکن اس کے بچوں کے رزق کی حفاظت اللہ 2 وقت کے نبیوں سے کرا رہا ہے۔ وقت کے 2 نبی اس بندے کے بچوں کے یتیم بچوں کے رزق کی حفاظت کر رہے ہیں، جو بندہ کیا تھا؟ نیک تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ماں باپ بچوں کے لیے رشوت کی، حرام کی، جھوٹ کی اکٹھی کر کے زیادہ چھوڑ جائیں، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا مکان، پھر ہمارے بچے نہیں، تم نیک بن جاؤ، تمہارے بچوں کے رزق کی اللہ کیسے انتظام کرتا ہے؟ اصل ہے تم نیک بنو، یہ قرآن نے سبق دیا ہمیں۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، تو اللہ نے کہاں سے 2 نبیوں کو بھیجا، جاؤ وہ دیوار گر جائے گی، اس کے نیچے ان کے لیے سونا چاندی خزانہ درہم و دنانیر ان کے باپ نے دفن کیے ہوئے ہیں، وہ زہر ہو جائیں گے، لوگ نکال لیں گے، بچے تو بھی چھوٹے ہیں، تم جا کے وہ دیوار بناؤ تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنے ہاتھ سے نکال کے استعمال کریں گے۔ تو آپ بتائیے، اندازہ لگائیے کہ بچوں کو روزی ماں باپ کی نیکی سے ملتی ہے یا حرام کما کے، جھوٹ بول کے، رشوت، سود یوں کرنے سے بچوں کو روزی ملتی ہے؟ بچوں کو روزی ملتی ہے ماں باپ کی نیکی سے۔ کس سے ملتی ہے؟ ماں باپ کے نیک ہونے سے۔ اس لیے آپ نیک بنیں، آپ کی 7 نسلیں اوپر والی، 7 نسلیں نیچے والی، اللہ پاک ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کو نیکیوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔